السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الحدید ہے اور آیت نمبر 15 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، یعنی وقت آیا، آن سے نکلا، آن کے معنی گھڑی لمحہ۔ علم یعنی کیا نہیں گھڑی آئی، کیا نہیں وقت آیا، للذین واسطے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، ان تخشع یہ کہ نرم ہو جائیں، قلوبہم دل ان کے، لذکر اللہ واسطے اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے، وما اور واسطے اس کے جو نازلہ اس اللہ نے اتارا ہے، من الحق کے حق کی سچ سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مومنین پر ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن نصیحت سے، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے قرآن اور اس کی تفسیر، اس کے ذریعے کیا ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ ولا یکونوا اور نہ وہ ہو جائیں، کالذین مانند ان لوگوں کی اوتوا الکتاب جو دیے گئے خاص کتاب۔ ان مومنین کو یہودیوں اور عیسائیوں جیسے نہیں ہونا چاہیے، جس طرح انہوں نے اپنی کتابوں کو نظر انداز کیا، اپنی کتابوں کو بدل ڈالا، آسمانی دین اپنے بدل ڈالے۔ مومنین کو جو ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اور ان کو جو ہے اللہ کی کتاب ہی اس کو پکڑنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی کتاب کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ من قبل و اس سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی، خاص کتاب آسمانی کتاب دی گئی اس سے پہلے، ان مومنین کو ان یہودیوں عیسائیوں کی طرح اللہ کی آسمانی کتاب کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی کتابیں جو ہے ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ آج امت جو ہے قرآن کو چھوڑ کر فرقوں کی کتابیں جو ہے پڑھ کر گمراہ ہو رہی ہے اور گمراہ کی جا رہی ہے۔ فطال پس لمبی ہو گئیں علیہم اوپر ان کے، الامد حقیقی عمریں، اللہ نے ان کی عمریں لمبی کی تاکہ وہ اللہ کے دین کو پہ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہے آخرت کے لیے کما لیں۔ فقست پس سخت ہو گئے، قلوبہم دل ان کے دل جو ہے اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے ذکر سے، اور جو اللہ نے کتاب اتاری اس کتاب کے پڑھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے ان کے دل نرم ہونے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ذکر کو بھی چھوڑ دیا، اور اللہ نے جو آسمان سے کتاب اتاری ان کی ہدایت کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جن آسمانی کتاب اور اللہ کے ذکر نے ان کے دل نرم کرنے تھے، جب انہوں نے ان کو چھوڑا دونوں کو تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے سمجھ کر اس کے دل نرم رہتا ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا وہ سخت دل ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے، بے رحم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے جعلی علماء مفتی ہیں جو قوم کو لوٹ رہے ہیں بغیر کسی تعلیم کے، اسمبلیوں میں کوئی کچھ نہیں کر رہے، صرف لوٹنے کے لیے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، قوم کو ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ یہ اتنے سنگ دل جو ہے کیوں ہیں، بے رحم کیوں ہیں کہ ان کے پاس جو ہے جھوٹے لیبل ہیں علماء اور مفتیوں کے، ان کے پاس حقیقی آسمانی کتاب کا علم نہیں ہے اور اللہ کی نصیحت، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ان کے دل جو ہے وہ سخت ہیں۔ وکثیر اور بہت سے لوگ منہم ان میں سے فاسقون حقیق نافرمان ہیں، ان کی اکثریت جو ہے نافرمانوں کی ہے، رب کے حکم نہ ماننے والوں کی ہے۔ اعلموا جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے۔ زمین خشک ہو کر بے جان ہو جاتی ہے، اس میں سے کچھ نہیں اگتا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے
اس مردہ زمین پر بارش برساتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، پھر کسان محنت کرتے ہیں، دانے چھپاتے ہیں مٹی کے نیچے، پھر اللہ تعالیٰ ان دانوں اور گٹھلیوں میں سے جو ہے فصلیں پودے جو ہے پیدا کرتے ہیں۔ قد بینا، تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دیا، لکم واسطے تمہارے آیات ان تمام آیتوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم قرآن آیات ہم نے اس لیے وضاحت سے بیان کی ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے اس قرآن کی۔ تو قرآن آیا ہے سمجھنے کے لیے، اس کو جو ہے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو اسمبلیوں والے جعلی علماء اور مفتی ہیں، ان کو الحمد شریف کے آخری 2 جملوں کا بھی نہیں پتہ کہ وہ الحمد شریف پڑھتے ہیں نماز میں تو وہ جو 2 جملے کیا کہہ رہے ہوتے اللہ کے حضور۔ اس لیے ان کو سورہ کافرون کی آخری آیت، لکم دینکم ولی دین، کافرون تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے، اس کا بھی نہیں پتہ ان کو۔ اگر ان کو اس آیت کا ترجمہ پتہ ہوتا، ترجمہ آتا ان کو، تو جس سے نبی علیہ السلام نے کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا، یہ بھی بائیکاٹ کرتے اور اس قوم کو کہتے کہ بائیکاٹ کرو، یہ شیطانی جمہوریت جو ہے اس کو ووٹ نہ دو، یہ کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو جو ہے مسلط نہ کرو اللہ کی قوم پر، اللہ کی مخلوق پر۔ اگر یہ سورہ کافرین کی آخری آیت کو جانتے ہوتے، یہ جعلی علماء اور مفتی بالکل جعلی لیبل لگا رکھے، اور سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے آخری جملے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں جو ہے جن پر غضب نازل ہوا یہودیوں اور ضالین عیسائیوں کے راستے پر ہمیں چلنے نہ دینا، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلنے دینا۔ اور جناب ووٹ دے کر جو ہے اسمبلیوں میں اسی یہود و نصارہ کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کا دین مسلط کر رکھا ہے، ان کی شیطانی جمہوریت مسلط کر رکھی ہے، قوم کو لوٹ رہے ہیں دن لاکھوں کے حساب سے۔ ایک ممبر کی اتنی لوٹ ہے کہ 10 بندے جو ہے بلکہ 20 بندے جو ہے ایک ممبر کی لوٹ مار جو ہے اس کے ذریعے 20 بے روزگار آدمی جو ہے 50,000 روپے مہینے کے حساب سے بھرتی کیے جا سکتے ہیں، اتنا یہ لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے بے رحم ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس قرآن کا علم ہی نہیں ہے۔ پورے قرآن کا علم تو بہت دور کی بات ہے، میں نے کہا ہے کہ الحمد شریف کے آخری جملے نہیں ان کو آتے، کہ نماز میں اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں یہودیوں عیسائیوں کے راستے پر نہ چلنے دینا، اور خود جو ہے شیطانی جمہوریت کو ووٹ بھی دیتے ہیں، ووٹ لیتے بھی ہیں، اور اسمبلیوں میں جا کر جو ہے قوم کو اسمبلیوں میں بیٹھ کر لوٹتے ہیں۔ ایک پائی کا فائدہ آج تک انہوں نے اس قوم کو نہیں دیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے جج ہیں، لاکھوں تنخواہیں ہیں، لاکھوں سہولتیں ہیں، بل فری ہیں سارے، وہ فری بل کون دیتا ہے؟ وہ غریب آدمی دیتا ہے۔ سپریم کورٹ جو انصاف کرنے بیٹھی ہے وہ ظلم کر رہی ہے اس قوم کے ساتھ۔ ان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ 20 لاکھ اور 30 لاکھ جو ہے وہ قوم سے وصول کریں تنخواہ اور جو ہے اور پینشن کی صورت میں؟ کیا حق بنتا ہے ان کا؟ کیا انہوں نے انصاف دیا آج تک اس قوم کو؟ کون سا انصاف دیا؟ حکمران اسمبلیوں والے لوٹ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ سوئی گیس کا جو ہے ایم ڈی جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے سوئی گیس کا 68 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہے مہینے کی۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اداروں کی لوٹ مور، یہ اسمبلیوں کی لوٹ مار، یہ کرسیاں والوں کی لوٹ مار جو ہے اس پر نظر رکھنی تھی سپریم کورٹ کے ججوں نے، لیکن وہ خود جو ہے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ خود لوٹ مار میں شامل ہو گئے۔ یہ غفلت جو ہے، یہ مجرمانہ غفلت جو ہے
جو سپریم کورٹ نے جو ہے اختیار کر رکھی ہے، اس کو سزا بہت بڑی ملے گی۔ یہ چور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ فرمایا ہم نے جو ہے تمہارے لیے یہ آیتیں جو ہے وضاحت سے بیان کر دی ہیں تاکہ ان کو سمجھ سکو۔ قرآن مشکل نہیں ہے، اس کو ججوں کو بھی پڑھنا چاہیے سمجھ کے، اسمبلیوں والوں کو بھی پڑھنا چاہیے، جعلی علماء مفتیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور دیگر لوگوں کو بھی جو ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر ان کی زندگی جو ہے درست ہوگی، ورنہ یہ دنیا سے چور ڈاکو جو ہے کی حالت میں یہ اگلے جہان جائیں گے۔ ان المصدقین، بے شک تمام صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، اور تمام صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسناً، قرض اچھا۔ قرض اچھا کون سا ہے؟ جو دنیاوی لالچ سود کے بغیر ہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کے دین پر، اس کی مخلوق غریب مسکینوں یتیموں پر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ کے ذمے ان کے خرچ کیا ہوا قرض ہے۔ وہ اللہ دنیا میں بھی قرض جو ہے وہ لٹائیں گے، اور آخرت میں اس کا بہت بڑا جو ہے اجر و ثواب دیں گے۔ یضاعف، وہ قرض دگنا کر دیا جائے گا لہم واسن کے۔ اللہ اس قرض کو جو اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے، اللہ کے دین پر خرچ کیا جا رہا ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جا رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ قرض ان کا بڑھا دیا، دگنا کر دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور واسن کے بدلہ ہوگا عزت والا، ان کو جنت میں بڑی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے مہمان بنا کر رکھیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ، ساتھ اس کے پیغمبروں کے، اولئک، یہ لوگ، ہم الصادقون، وہی ہیں حقیقی سچ کہنے والے، جن کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے آسمانی قرآن پر ایمان ہے، اس کی آیتوں نصیحتوں پر ایمان ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایمان ہے۔ یہ حقیقی سچے آدمی ہیں۔ باقی سب جھوٹے لیبل لگا رکھے ہیں انہوں نے، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ سارے جعلی لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں نے۔ ان کو الحمد شریف کی آخری 2 آیتیں نہیں آتی ہیں کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، اور ان کو سورہ کافرون کی آخری آیت نہیں آتی، جن کو جو روز پڑھتے ہیں ان صورتوں کو، کہ کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارے لیے، ہم تمہارا دین جو ہے فتنہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے اپنے ملک میں۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن یہ چونکہ ان کے پاس الحمسی کا علم نہیں، سورہ کافرون کا علم نہیں، اس لیے یہ جو ہے جعلی لیبل لگا کر جو ہے یہ لوگ قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ والشہداء، اور یہ ایمان والے جو ہیں، ہم صدیقون، یہ سچے لوگ ہیں، والشہداء، اور حقیقی گواہی دینے والے ہیں، عند ربہم، پاس اپنے رب کے۔ ان کی قیامت کے دن گواہی جو ہے اللہ قبول فرمائے گا کسی امت کے خلاف۔ لہم واس، ان کے اجرہم، بدلہ ہے ان کا، ونورہم، اور نور ہے ان کا۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں خرچ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے دین کو سمجھا، اس کی باتوں پر عمل کیا، اللہ کے دین کو نافذ کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا اجر بھی دے گا، اور ان کا نور جو ہے قیامت کے دن، جب قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، کافر مشرک مجرم جو ہے ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن ایمان والوں کے ماتھے پر اور دائیں کندھے پر روشنی ہوگی، جس سے ان کو راستہ جو ہے وہ نظر آئے گا، اور وہ ٹھوکروں سے بچ جائیں گے ایمان والے۔ کافر منافق جو ہے اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں گے، گرتے پھریں گے۔ فرمایا والذین کافروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کو نہیں مانا۔ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے اس قرآن کو سمجھ کر، سمجھا کر، پڑھ کر
تربیت حاصل کر کے اس کو اللہ کی زمین پر مکمل نافذ کیا، آج تک نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا۔ انہوں نے اسلام کو نافذ کر کے غالب کیا۔ غلافوں میں رکھ کر جو ہے اسلام غالب نہیں ہوگا، اسلام کو جو ہے اللہ کی مخلوق پر نافذ کر کے غالب کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے۔ ہم نے اس کو غلافوں میں جو ہے بند کر کے رکھا ہے، اور اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی 193 آیت میں جس اللہ تعالیٰ نے جس کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا ہے، ہم نے اس کو مسلط کر کے ہم بیٹھے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا فتنے کا انجام جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ خنزیر مادہ کے پیٹ سے بکرا یا چھترا پیدا ہو سکتا ہے؟ کافروں کے غلیظ اور پلید اور جو ہے ظالمانہ نظام اور فتنے سے جو ہے کوئی بھلائی، کوئی اچھائی جو ہے برآمد ہو سکتی ہے؟ اگر تو کسی خنزیر مادہ کے پیٹ سے بکرا چھترا پیدا ہو سکتا ہے تو پھر تو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کافروں کے فتنے سے بھی کوئی اچھائی اور بھلائی پیدا ہو سکتی ہے۔ فتنے سے جو ہے فتنے ان پر پیدا ہوں گے، اچھائی بھلائی پیدا نہیں ہوگی کافروں کے فتنے سے۔ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے حکموں، فیصلوں، نبیوں پہ کتابوں کا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہمارے حکموں کو جو ہے غلط کہا، جو ہے ان کا انکار کیا۔ جیسے نواز شریف نے اپنے پہلے دور میں کہا تھا، جب سپریم کورٹ نے سود کو حرام قرار دیا تو اس نے کہا کہ نہیں جی، ہمارا جو ہے نظام جو ہے وہ سود کے بغیر چلتا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے اس نے سود کو برقرار رکھا۔ یہ ہے اللہ کے دین کو جھٹلانا۔ اللہ کے سود کو حرام کرنے کے حکم کو اس بدبخت نے جھٹلایا تھا کہ جی ہمارا نظام جو ہے معیشت کا وہ سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ ہے جھٹلانا، یا یہ ہے جھٹلانا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کر کے غالب کیا، اور ہم سب کچھ دیکھ کر جو ہے اس کے الٹ چل رہے ہیں، ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے جھٹلانا۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں خاص جہنم کے۔ اعلموا، جان لو، انما بے شک الحیات الدنیا، خاص زندگی اس دنیا کی، لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں جیسے 24 گھنٹوں میں سے یہ بچوں کو آواز بند کریں جی، یہ نہ کام کیا کریں، بند کر دیں اس کو، خلل پڑتا ہے۔ جس سے 24 گھنٹے میں کھیل کے لیے ہم 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے خرچ کرتے ہیں، باقی وقت 22 گھنٹے، 20 گھنٹے ہم جو ہے ضروری کام جو ہے دنیا کے ان میں خرچ کرتے ہیں، اور 20-22 گھنٹے جو ہے کام کے، ہمارے کام کے لیے وہ اس کے مقابلے میں 2 گھنٹے کھیل کے جو ہے وہ ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت کی جو زندگی ہے اس کی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اگر آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اہمیت ہے کہ ہم نے جو ہے اس زندگی میں آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرنی۔ جس 2 سال ایک بچہ جو ہے وہ ایف اے یا میٹرک یا بی اے کے 2 سال سلیبس پڑھتا ہے، اور آخر میں 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے کمرہ امتحان میں، اور وہ 3 گھنٹے جو ہے 2 سال کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔
وہ 3 گھنٹے جو ہے اگر اسٹوڈنٹ نے جو ہے محنت کے ساتھ پیپر حل کر لیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس طرح آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ آخرت کی تیاری کے لیے بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ فرمایا اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا، بے شک اس خاص زندگی دنیا کے لعب کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینت اور خوبصورتی ہے، وتفاخر اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ مال و دولت ہے، بلڈنگ ہے، کار کوٹھیاں ہیں، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، ان کے ذریعے انسان ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، زینتاً خوبصورتی ہے، وتفاخر اور ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے، بینکم درمیان تمہارے، وتکاثر اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت سے حاصل کرنا ہے دنیا کو، فی الاموال بیچ مالوں کے، والاولاد اور بیچ اولادوں کے۔ جو ہے دوڑ لگی ہوئی ہے، ملک کو لوٹنے میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کوئی تک بنتا ہے کہ سوئی گیس کا ایم ڈی جو ہے مہینے کے 68 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لے رہا ہے، جج جو ہے 20 لاکھ 30 لاکھ لے رہے ہیں مہینے کا۔ کوئی تک بنتا ہے؟ کیا دے رہے ہیں اس قوم کو؟ یہ کیا جو ہے قوم کا فائدہ کر رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح نا، کون سا انصاف آج تک دیا ہے انہوں نے؟ سوئی گیس کا جو 68 لاکھ روپیہ ایک مہینے کا لے رہا ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے اس قوم کے لیے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے اس کو مہینے میں جو ہے دی جاتی ہے مہینے کے بعد؟ یہ سب لوٹ مار ہے، یہ تکاثر ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت سے دنیا حاصل کرنا، لوٹنا ہے، فی الاموال بیچ مالوں کے، والا اولاد اور بیچ اولادوں کے۔ یہ دنیا کا جو ہے لوگوں نے جو ہے دنیا کو جو ہے لوٹ مار کی جگہ سمجھ رکھا ہے، اور زیادہ مال اکٹھے کرنے اور زیادہ اولادیں پیدا کرنا، یہ انہوں نے جو ہے عیاشیاں جو ہے یہ اختیار کی ہوئی ہے۔ کماثل غیث من مثال بارش کی ہے، عجب الکفار حیران کر دیتے ہیں کافروں کو، نباتات اس کی، فصلیں اس کی۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں تو پانی کی وجہ سے فصلیں جو ہے وہ دگنا کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پھلدار بن جاتی ہیں، تو یہ عارضی طور پر ہے اللہ تعالیٰ کی بارش کے ذریعے۔ اسی طرح جو ہے انسانوں کے لیے بارش کون سی ہے؟ اللہ کا یہ آسمانی دین، یہ اللہ کا آسمانی دین جو آسمان سے اترا ہے رحمت بن کر، اس کو انسان جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے استعمال کرتا ہے تو اس سے نیکیوں کی فصل پیدا ہوتی ہے۔ جیسا آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین پر جو ہے فصلیں بے بہا پیدا ہوتی ہیں بارش کی وجہ سے۔ اس سے جب قرآن پاک کی تعلیمات جو آسمان سے اتری ہیں، جب انسان ان کو سمجھے گا، ان پہ عمل کرے گا، تو اس کی نیکیوں کی فصل جو ہے وہ بہت وسیع ہو جائے گی۔ مسلمانوں سمجھو اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بارش، آسمانی بارش جو ہے وہ فصلوں کو جو ہے بڑھاتی ہے، اس طرح یہ آسمانی رحمت جو ہے اللہ کا دین جو ہے یہ تمہاری نیکیوں کی فصلوں کو بڑھاتا ہے۔ نیکیاں اکٹھی کر لو آخرت کے لیے۔ فرمایا عجب الکفار حیران کر دیتی ہے الکفار تمام کافروں کا۔ کفار کا دوسرا معنی ہے کسان، کھیتی باڑی کرنے والے۔ ایک معنی کافر ہے، دوسرا معنی کسان ہے، کہ حیران کر دیتی ہے الکفار کسانوں کو، نباتات اس کی، فصلیں اس کی۔ انسان جو ہے کسان بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ جو ہے بارش برسا کر میری فصل جو ہے، میرا باغ جو ہے اس کو بے بہا پھل لگا دیا۔ فرمایا یہ دنیا کے کھیتیاں جو ہے ان کو سامنے رکھ کر جو ہے
اپنے دلوں کی کھیتیاں جو ہے ان کی فصلیں بھی بڑھاؤ. دلوں کی کھیتیاں جو ہے وہ نیکیوں کی کھیتی ہے. اس کو جو ہے آسمانی قرآن کی بارش کا پانی پلاؤ، قرآن کی نصیحتوں کا پانی پلاؤ اپنے دل کی کھیتی کو، پھر بہت زیادہ نیکیوں کی فصل پیدا ہوگی. ثم یہی جو پھر وہ جو ہے کھیتیاں جو ہے وہ یہی جو بڑھتی ہیں. یہی جو سے نکلا ہے ہجان. ہجان کے معنی ہوتا ہے کہ جو ہے بڑھنا. ثم یہی جو پھر وہ کھیتیاں بڑھتی ہیں. فتراہ مصفرن، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کھیتی کو مصفرن، زرد رنگ کی ہو جاتی ہے. اللہ بارش برساتے ہیں، کھیتیاں زمین سے اگتی ہیں، پہلے چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، پھر وہ جوان ہوتی ہیں، بہت خوبصورت ہوتی ہیں. ان کو سٹے لگتے ہیں، اناج لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں. بہت خوبصورت زمین جو ہے بہت خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہے. بالآخر جو ہے وہ ساری فصلیں جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں. اور گرنے سے پہلے کسان جو ہے ان کے جو ہے سٹے سنبھال لیتا ہے، ان کا پھل سنبھال لیتا ہے. اور جب ان کے تنے جو ہے وہ زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور زرد رنگ کے ہو کر پھر وہ سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یہ ہے انسان کی زندگی کہ انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی زندگی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، ختم ہو جانے والی ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے فصل حطاما، ریزہ ریزہ. زرد ہونے کے بعد، بڑھاپے کے بعد وہ کھیتی جو ہے ذروں میں تقسیم ہو جاتی ہے. وفی الآخرت، بیچ حقیقی آخرت کی زندگی کے عذاب ہے شدید سخت. جو لوگ اللہ کے آسمانی دین کو جو ہے اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے، اور اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور جعلی لیبل لگا کر جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ، امت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور قرآن کی نصیحتوں کو جو ہے ان کو سمجھنے، ان کو ماننے کی بجائے ان کو جھٹلاتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے. وَرِضْوَانٌ، اور اس کی خوشنودی بھی ہے کن کے لیے؟ جو اس کو مانیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی الا متاع الغرور، مگر سامان ہے حقیقی دھوکے کا. یہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے. انسان دنیا کے پیچھے لگ کر نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، لوٹ رہا ہے. انصاف، قوم کو انصاف دے. ظلم تو سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جنہوں نے علماء اور مفتیوں کے جعلی لیبل لگا رہے ہیں وہ بھی اس قوم کو لوٹ رہے ہیں. اور سپریم کورٹ کے جج جنہوں نے جو ہے محکموں کو جو ہے کنٹرول کرنا تھا کہ کسی محکمے جو ہے کے ذریعے جو ہے قوم کا نقصان تو نہیں ہو رہا، وہ بھی جو ہے چھوڑ کر سب کچھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے زندگی دنیا کی الا متاع الغرور، مگر سامان ہے دھوکے کا. یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوچھے گا اللہ تعالیٰ میری مخلوق کے ساتھ کیا کیا تھا، انصاف کیا تھا، ظلم کیا تھا، یہ انصاف کے نام پر لوٹ مار کی تھی، پوچھے گا وہ. سابقو، آگے بڑھو، مغفرت، طرف بخشش کی، میں ربکم، اپنے رب کی طرف سے، جنت، اور آگے بڑھو طرف جنت کی، عرضھا، چوڑائی ہے جس کی، کا عرض السماء، مانند چوڑائی آسمانوں، والارض، اور زمینوں کی. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پھیلا دی جائیں، جتنے چوڑائی بنتے اتنی چوڑائی جنت ہے. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور ہم دنیا لوٹنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل الٹ کر رہے ہیں. جعلی علماء، جعلی جج، اور یہ سارے جو ہے لوٹ رہے ہیں اس قوم کو. فرمایا اعدت، وہ جنت تیار کی گئی ہے للذین محسن، لوگوں کے آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، اللہ پر ایمان، اس کے آسمانی دین پر ایمان جو لاتے ہیں،
ان کے لیے ورسول ہی، اور اس کے پیغمبروں پر جو ایمان لاتے ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے۔ ذالک فضل اللہ ہے، یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یوتی ہے وہ دیتا ہے اس مہربانی کو من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی پہنچنے والی مصیبت فی الارض بھی زمین کے، ولا فی انفسکم، نہ بھی تمہاری جانوں کے۔ کوئی آفت، کوئی مصیبت تمہاری فصلوں پر، تمہارے باغات پر آ جاتی ہے، تمہارے جسموں پر آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ ساری مصیبتیں الا فی کتاب مبین، فی کتاب، مگر یہ بیچ لوح محفوظ، کتاب جو کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور کب سے لکھا ہوا ہے؟ ان نبرأہا من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں۔ نبرأ باری، باری کے معنی ہوتا ہے هو اللہ الخالق البارئ، خالق کے معنی بڑی چیزیں پیدا کرنے والا، بارئ کے معنی چھوٹی چیزیں، باریک چیزیں پیدا کرنے والا۔ فرمایا اس مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے جو ہے اس کو کائنات کی لوح محفوظ کتاب جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ازل سے۔ فرمایا ان ذالک، بے شک یہ بات اللہ ہے اوپر اللہ تعالیٰ کے، یسیر آسان ہے، لکئی لا، تاکہ نہ تاسو تم افسوس کرو، اللہ اوپر اس کے ما فاتکم جو کھو گیا تم سے۔ اللہ نے جو ہے ازل سے لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص کو بیٹا دے کر میں چھین لوں گا، اس کی فصل پر جو تیار ہو جائے گی میں اس پر جو ہے بارش برسا کر یا اس پر برف کے اولے برسا کر میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ یہ اللہ کا جو ہے ازل سے لکھا ہوا ہے اس کے، اس وقت سے پہلے۔ اس لیے جب کوئی نقصان ہو جائے تو افسوس نہ کیا کرو، بلکہ جو ہے صبر کیا کرو کہ یہ میرے اللہ نے نقصان میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، ازل سے لکھا ہوا تھا۔ جب تم یہ کہو گے کہ میرا نقصان اللہ تعالیٰ نے ازل سے لکھا ہوا تھا، یہ ازل کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر تم جو ہے صبر کرو گے کہ ٹھیک ہے، جس اللہ نے نعمت دی ہے وہ لے گیا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ پھر انسان صبر کر لیتا ہے کہ یہ میری تقدیر کا فیصلہ ہے، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے مجھے بیٹا دے کر واپس لے لیا، اس نے مجھے فصلیں دے کر، بے بہا پھلوں والے باغ دے کر جو ہے اس نے سب کچھ تباہ کر کے اس نے اپنی نعمتیں واپس لے لی۔ یہ اس لیے کہ تم افسوس نہ کرو کہ اللہ نے ازل سے لکھا ہوا تھا کہ فلاں کا نقصان میں نے کرنا ہے۔ ولا تفرحوا، اور نہ تم فخر کرو، خوش ہو جاؤ، بما تفرحوا، فرد کے معنی خوشی، ولا تفرحوا، اور نہ خوش ہو جاؤ، بما ساتھ اس کے آتاکم جو دیا اس نے تم کو۔ اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس پر اتنا بھی خوش نہ ہو جاؤ کہ ڈانس کرنا شروع کر دو، کنجریاں بلا لو ڈانس کے لیے، کیا ہوا جی اللہ نے بیٹا دیا ہے، نچانے کے لیے جو ہے عورتیں مرد جو ہے بلا لیے جاتے ہیں۔ فرمایا اتنے خوش بھی نہ ہو، یہ اللہ کا ازل سے فیصلہ ہے، اس نے تمہیں نعمت دی ہے، اب ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ فصلی لربک وانحر، اللہ آپ کو کوئی بھلائی دیتا ہے تو نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے شکرانے کے طور پر۔ یہ ناچنا، یہ ڈھول بجانا، یہ جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ تو کافروں والا کام ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ یحب و محبت، لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل مختال، ہر اکڑنے والے سے، فخر کرنے والے سے، جو اپنی دنیا کے مال پر اکڑتا ہے، عہدے پر اکڑتا ہے، لوٹ مار حرام دولت پر اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ اللہ زینہ، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور جو حکم دیتے ہیں لوگوں کو کنجوسی کا، یہ لوگ ہیں جو اکڑنے والے ہیں اور فخر کرنے والے ہیں اپنی اور دولت پر۔
اپنی دولت پر فخر کرنے والے اور اکڑنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اس کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے، وہ گن گن کر رکھتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں اور بڑا جو ہے وہ اکڑتے ہیں اپنی دولت پر۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص منہ پھیرے گا اللہ کی نصیحتوں سے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْغَنِيُّ، وہی ہے حقیقی بے پرواہ یا خزانوں والا، الحمید و حقیقی تعریفوں والا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے اپنے پیغمبروں کو بالبینات ساتھ خاص روشن دلیلوں کے، آسمانی دلیلیں، معجزات، کتابیں، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے معاہم ساتھ ان پیغمبروں کے الکتاب، خاص کتابوں کو، والمیزان، اور خاص میزان، وہ لوہے لکڑی کے ترازو نہیں اتارے، خاص میزان، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کا علم ہوگا تو وہ لوہے اور لکڑی کے ترازو جو ہے وہ انصاف کریں گے اس قوم کے ساتھ۔ اگر قرآن پاک کا علم نہیں ہوگا تو وہ لوہے لکڑی کے ترازو جو ہے وہ انصاف نہیں دیں گے لوگوں کو۔ دیکھو سپریم کورٹ کی عمارت پر ترازو بنا ہوا ہے، ہائی کورٹ کی عمارتوں پر ترازو بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کورٹوں سے جو قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، تو ان جو ہے ان جو چھتوں پر ترازو لگے ہوئے ہیں تو ان کے لیے قوم کو ترازو تو نہیں مل رہا، قوم کو تو لوٹ مار مل رہی ہے۔ اصل ترازو جو ہے اللہ کے دین کا جو علم ہے، جو اللہ کے دین کا علم رکھے گا وہ گھر میں بھی انصاف کرے گا، بغیر لکڑی یا لوہے کے ترازو کے وہ بیوی کے ساتھ انصاف کرے گا، بچوں کے ساتھ انصاف کرے گا، بیوی اپنے خامد کے ساتھ انصاف کرے گی، اس کی تذلیل نہیں کرے گی، وہ اپنے محلے میں جو ہے انصاف کرے گا، کسی ظالم کو برداشت نہیں کرے گا کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا ہے کہ اعدلوا، لوگوں کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو۔ تو ترازو، لکڑی، یہ تو آگے جو ہے یہ استعمال کی باتیں ہیں، اصل میزان جو ہے یہ اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے، یاد رکھیں۔ یہ ان ججوں کو جو لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں قوم کا، ان کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اس لیے یہ لوٹ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی عمارتیں جو ہے سپریم کورٹ عدالتوں پر ترازو جو ہے لگا رکھے ہیں، لوہے کے اور لکڑی کے۔ وہ کیا وہ لوہے لکڑی کے جو ہے ترازو، ان سے وہ انصاف مل رہا ہے قوم کو؟ قوم کو تو ظلم مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہوتا ہے۔ تو اصل ترازو جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، اس کی سمجھ بوجھ ہے، اس کا شعور ہوگا تو گھروں کے اندر انصاف ہوگا، گلی محلے میں ہوگا، اداروں میں انصاف ہوگا، ملک میں انصاف ہوگا۔ اور اگر اس کا شعور نہیں ہے تو ہر جگہ لوٹ ماری ہوگی، انصاف کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا اور اتارا ہم نے معاہم ساتھ ان لوگوں کی الکتاب، خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب کو، والمیزان، اور حقیقی میزان کو۔ اس کتاب کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ میزان ہے، لیقوم الناس، تاکہ قائم ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں سب لوگ بالقسط کے ساتھ انصاف کے۔ سب لوگوں کو قرآنی تعلیم حاصل ہوگی تو پھر انصاف ہوگا معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر انصاف۔ بیوی قرآن پڑھے گی سمجھ کر، خامد قرآن پڑھے گا، بچے قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو گھر کے اندر جو ہے انصاف ہوگا۔ قرآن کے بغیر کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، قرآنی تعلیمات کے بغیر۔ عدل و انصاف کا شعور جو ہے یہ قرآنی تعلیمات دیتی ہیں انسان کو کہ کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ کھڑے ہو جائیں تمام لوگ ساتھ حقیقی انصاف کے۔ ہم نے آسمانی کتاب اور اس کی تعلیمات کو ترازو بنا دیا، شعور دے دیا اس کتاب کا، تاکہ لوگ ہر جگہ ہر شخص کے ساتھ انصاف کریں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اتارا ہم نے حقیقی لوہے کو یا تمام لوہے کو، فیہ، بیچ اس کے،
اس لوہے کے باعث جنگ ہے شدید سخت، تم اس لوہے کے ساتھ ہتھیار بناتے ہو، ٹینک بناتے ہو، لڑاکے ہوائی جہاز بناتے ہو، میزائل بناتے ہو، سخت جنگ کا جو ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لوہا۔ فرمایا وہ منافع اور فائدے ہیں للناس واسطے لوگوں کے، اس لوہے کے جو ہے دروازے بنتے ہیں، لوہے کی دیگر چیزیں الماریاں بنتی ہیں، یہ وہ چیزیں بنتی ہیں، یہ فائدے ہیں، بسیں بنتی ہیں، ہوائی جہاز بنتے ہیں، کتنے فائدے ہیں لوہے کے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ من کون ہے ینصرہ جو مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ اور اس کے پیغمبر کی بالغیب چھپ کر۔ اللہ آزما رہا ہے کہ کون ہے اللہ کے پیغمبر کی مدد کر رہا ہے چھپ کر۔ اللہ کے پیغمبر کی مدد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں یا ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی مدد کا مقصد ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ہم تو دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی مدد اللہ کے دین سے ہے کہ دین کو جو ہے غالب کرو، دین کو سیکھو، آگے سکھاؤ لوگوں کو، اس کو غالب کرو، جہالتوں پر، جہلی فرقوں کی کتابوں پر اس کو غالب کرو پڑھ کر۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی، قوت والا ہے، عزیز غالب ہے، زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ کہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا اور بنایا ہم نے فی ذریتہما بیچ ان کی اولادوں کے، النبوۃ حقیقی نبوت کو، والکتاب اور حقیقی کتابوں کو۔ فرمایا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر تھے، ہم نے ان کی اولادوں میں نبوت جاری کی اور آسمانی کتابیں ہم نے ان کے اندر جاری کی ان پیغمبروں کے ذریعے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، بس ان میں سے ہدایت والے بھی تھے، وَكَثِيرٌ اور زیادہ لوگ مِنْهُمْ ان میں سے فاسقون نافرمان تھے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا، پھر ہم نے وقفے سے بھیجے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے، ان کے بعد، بِرُسُلِنَا اپنے پیغمبر، وَقَفَّيْنَا اور وقفے سے بھیجا ہم نے بے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو ہم نے وقفے کے بعد بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور دی ہم نے اس عیسیٰ بن مریم کو الانجیل، حقیقی انجیل کتاب۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے فی قلوب الذین، بھی دلوں ان لوگوں کے، اتبعوہ جو پیچھے چلے اس کتاب کے، کیا بنایا دلوں میں، رأفتاً نرمی کو، ورحمتاً اور رحمت کو۔ ہم نے ان کو کتاب دی، جس کتاب کی تعلیمات سیکھ کر ان کے دل جو ہے لوگوں کے لیے نرم ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں لوگوں کے لیے رحمت جو ہے پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے۔ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور رحمت کرنے والے بن گئے۔ رحمانیت اور رہبانیت، رہبانیت کے معنی دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جانا، وہاں جو ہے خیمے لگا کر جو اللہ کی عبادت کرنا، یہ رہبانیت ہے۔ فرمایا کہ وہ رہبانیت اور دنیا کو چھوڑنا، ابتدعوہا شروع کیا تھا، بدعت کے معنی شروع کرنا، نیا کام کرنا، شروع کیا تھا اس بدعت کو، اس بدعت کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ما کتبناہا نہیں لکھا تھا ہم نے اس بدعت کو، علیہم اوپر ان کے۔ یہ دنیا چھوڑ کر جو ہے جنگلوں میں چلے جانا اور علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ ہم نے نہیں فرض کیا تھا، یہ یہودیوں عیسائیوں نے خود، کچھ لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا چھوڑنا بالکل نہیں ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ انسان سے جو ہے کم تر ہے، انسان فرشتے سے اعلیٰ ہے، لیکن اعلیٰ کے لیے جو ہے اس کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، فرشتے سے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، پھر فرشتے سے اعلیٰ ہے۔ فرشتے کے پاس ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ جبکہ انسان کی محنت فرشتے سے دگنی ہے کہ وہ اللہ کو بھی یاد کرتا ہے،
اور اپنے گھر بھی بناتا ہے، بیوی بچوں کی بھی خدمت کرتا ہے، وہ معاشرے کی خدمت کرتا ہے، وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے دین پر۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے کی ایک ذمہ داری ہے، انسان کی دو ذمہ داریاں، کہ وہ عبادت بھی کرے اور دنیا بھی چلائے۔ اس لیے انسان جو ہے فرشتے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ فرشتوں سے اس انسان کو سجدہ کروا دیا، کیونکہ یہ ثابت کر دیا کہ یہ انسان جو ہے فرشتوں سے بہتر ہے۔ فرمایا رہبانیت کو ابتداؤہا شروع کیا تھا ان یہودیوں عیسائیوں نے، اس جو ہے رہبانیت کو، دنیا چھوڑنے کو، ما کتبناہا نہیں لکھا تھا ہم نے اس رہبانیت کو علیہم اوپر ان کے۔ ہم نے یہودوں عیسائیوں پر کوئی رہبانیت نافذ نہیں کی تھی، فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر فرض کر دی۔ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، وہاں خیمے بنا رہے، وہاں اللہ اللہ کر رہے، نہ بیوی نہ بچے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یہ چیز ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود اس کو ایجاد کر دیا تھا۔ اور نبی علیہ السلام کا میں نے بتایا، آپ فرماتے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی ترک دنیا نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ دنیا بھی چلاؤ اور دین بھی چلاؤ، دو کام کرو۔ فرمایا ما کتبناہا نہیں لکھا تھا ہم نے اس رہبانیت کو، دنیا چھوڑنے کو، علیہم اوپر ان کے، الا ابتغاء مگر چاہنے کے لیے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی۔ جب انہوں نے اپنے اوپر ترک دنیا لازم کر لی تو پھر ہم نے ان کی اصلاح کے لیے ان کو کہا کہ اس ترک دنیا سے تم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اس کام کے میں بھی تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، من مرضیاں نہیں کرنیاں۔ جس طرح آج چرچوں کے اندر جو ہے راہب اور راہبائیں، جوان عورتیں اور راہب جو ہے وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں، وہ راہب بنے ہوئے ہیں، دنیا چھوڑے بیٹھے ہیں، لیکن اندر کھاتے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ شادیاں نہیں کرتے ہیں لیکن اندر کھاتے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے رہبانیت کو ٹھکرا دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اور یہ چرچوں کے اندر جو ہے ایک مسلمان ہوئی ہے عورت، وہ یوٹیوب پہ اپنا بیان جو ہے میں نے اس کا 2-3 دفعہ اس کا سنا ہے، تو کہتی ہے کہ جو کچھ چرچوں کے اندر ہوتا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا، کہ یہ راہب جو ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا دنیا کو سب، وہ جو ہے وہ راہبائیں جو ہیں ان کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں وہ چھپ کر۔ فرمایا کہ نہیں لکھا تھا ہم نے، جب انہوں نے اپنے لیے لازم کر لیا تو پھر ہم نے بھی لازم کر دیا کہ ٹھیک ہے بھئی، اگر تم نے اس کو اختیار کرنا ہے تو اس میں اللہ کی رضا تسلیم تلاش کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ تلاش کرنی ہے۔ فما رعوہا، پس نہ رعایت کی انہوں نے، نہ حفاظت کی انہوں نے رہبانیت کی۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کچھ اور ہی کام شروع کر دیا، جیسے میں نے مثال دی ہے چرچوں کے اندر۔ راہب جو ہے وہ رہبانیت اختیار کر بیٹھے ہیں دنیا چھوڑ کر، اور عورتیں جو ہے وہ بھی راہب بن گئی ہیں، راہبہ بن گئی ہیں، لیکن وہ سب کچھ ہی کرتے ہیں۔ فما رعوہا، پس نہیں انہوں نے حفاظت کی اس رہبانیت کی، حق کا جو حق ہے، رعایت ہے اس کی حفاظت کا۔ فآتینا الذین، پس دی ہم نے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم اجر ان کا، مزدوری ان کی، وکثیر اور بہت سے، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔ یہ جو راہب بنے پھرتے ہیں، راہبہ بنے پھرتے ہیں، ان میں سے چند لوگ ہیں جو اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ تو نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ تو اندر کھاتے سب کچھ ہی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، وآمنوا، اور ایمان لو برسول ساتھ اس کے پیغمبر کے۔ پہلی بات ہے ڈر جاؤ، ڈرتے ہوئے برائی چھوڑ دو،
ظلم چھوڑ دو، لوگوں کا حق کھانا چھوڑ دو، اسلام کی مخالفت چھوڑ دو، اسلام سے دشمنی چھوڑ دو، کافروں کا فتنہ چھوڑ دو، ڈرو اللہ سے۔ وہ آمنو برسول، ایمان لاؤ ساتھ اس کے پیغمبر کی تعلیمات، اللہ کا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، یہ دونوں چیزیں جو ہے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہیں دونوں، ان پر ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ، اور آپ کی زبان مبارک نے جو دین جاری کیا ہے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ یوتکم، وہ دے گا تم کو، کفلین، دو حصے من رحمت ہی، اپنی رحمت سے۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دگنا دے گا اپنی رحمت میں سے۔ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں دگنا معاوضہ دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور بنا دے گا واسطہ تمہارے نور۔ تم اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو سیکھو گے، سمجھو گے، اس پہ عمل کرو گے، اللہ تمہارے دل و دماغ میں نور پیدا کر دے گا اس آسمانی کتاب سے، جس نور کے ذریعے تم جو ہے پاکیزہ زندگی گزارو گے، ظلم نہیں کرو گے، منافقت نہیں کرو گے، کفر نہیں کرو گے، لوگوں کے حقوق نہیں غصب کرو گے۔ نور والی زندگی اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، سمجھ بوجھ والی زندگی دے دے گا۔ فرمایا تمشون، تم چلو گے بھی ساتھ اس نور کے، تم ساری زندگی بھر جو ہے جہاں بھی ہے، گھروں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، جہاں بھی ہیں آپ، تم جو ہے پھر اس نور کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں اور بخش دے گا، وہ تمہیں بعد سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو اللہ کی کتاب سے اور قرآن سے نور حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو نورانی نور سے بھر دے گا اور اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لے ان، تاکہ، لا جو ہے یہ یہاں پر زائد ہے، اس کا معنی نہیں کریں گے۔ لے ان کے معنی تاکہ، یا لوان، جان لیں، اہل الکتاب، خاص کتاب والے یعنی یہودی عیسائی، یہ آسمانی کتاب سے سبق حاصل کریں، تاکہ وہ جان لیں اللہ یقدرون، یہ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے، اختیار رکھتے، علی شیء، اوپر کسی چیز کے بھی، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے۔ ان یہودیوں عیسائیوں کو جو سرکش اور باغی بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے فضل میں سے وہ کچھ بھی لا یقدرون، کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کے پاس اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ خود فیصلے کرتا ہے کس کو وہ اپنی رحمت سے، فضل سے نوازے گا اور کس کو نہیں نوازے گا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور بے شک حقیقی فضل، فضیلت، بِیَدِ اللَّہِ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یوتی ہے، وہ دیتا ہے حقیقی فضیلت، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ خاص فضل والا، العظیم، بڑے والا ہے۔ اللہ بڑے وسیع فضل و کرم والا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے عطا کرتا ہے۔ لو جی دوبارہ پڑھ لیں اس کو، آیت نمبر 15 کے بعد۔ علم، یعنی کیا نہیں وقت آیا، آن کے معنی گھڑی، لمحہ، وقت، علم یعنی کیا وقت نہیں آیا، للذین، واسن لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، ان تخشع، یہ کہ نرم ہو جائیں، قلوبہم، دل ان کے، لذکر اللہ، واسطے اللہ کے ذکر کے، وما، اور واسطے اس چیز کے، نازلہ، جو اس نے اتاری ہے، من الحق کے حق میں سے، یعنی واسطے قرآن کے، نرم ہو جائے ان کے دل۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا مومنین پر کہ وہ ان پر اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو نرم کریں؟ ابھی وقت نہیں آیا؟ اور اللہ کے قرآن سے اپنے دلوں کو جو ہے وہ نرم کریں، قرآن پڑھ کر، سیکھ کر۔ وَلَا يَكُونُوا، اور نہ ہو جائیں وہ ایمان والے، کالذین، مانند ان لوگوں کی، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے تھے خاص کتابیں، یہود و نصارہ، ان کی طرح نہ ہو جائیں، من قبل، اس سے پہلے، انہوں نے اپنی کتابیں بگاڑ کر رکھ دیں، نافرمانیاں کی پیغمبر کی، اللہ کی۔ اس امت کے ایمان والوں کو ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔
فطال علیہم الامد، پس لمبی ہو گئی اوپر ان کے عمریں، فقست قلوبکم، پس سخت ہو گئے دل ان کے، وکثیر منہم، اور زیادہ لوگ ان میں سے فاسقون، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحیی الارض، زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، پیچھے اس کے موت کے، خشک ہونے کے، نرم کرتا ہے فصلیں اگانے کے لیے۔ قد بینا، تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے، لکم واسطے تمہارے، الآیات، یہ تمام آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ ان المصدقین، بے شک تمام حقیقی صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات، اور حقیقی صدقہ کرنے والی عورتیں، وقرض اللہ، اور قرض، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض اچھا، صاف دل سے، یقین سے، محبت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یضاعف ہو، وہ خرچ بڑھا دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، لہم، واسطے ان کے، ولہم اجر کریم، اور واسطے ان کے اجر ہے، بدلہ ہے، مزدوری ہے عزت والی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ، ساتھ اس کے پیغمبروں کے، اولئک، یہ لوگ، ہم الصدیقون، وہی ہیں حقیقی سچ کہنے والے، والشہداء، اور حقیقی گواہی دینے والے ہیں قیامت کے دن، عند ربہم، پاس اپنے رب کے، لہم، واسطے ان کے، اجرہم، بدلہ ہے ان کا، ونورہم، اور نور ہے ان کا، جو اللہ کے رسول کے بندے بن جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ تو ان کو اجر و ثواب بھی بہت ہوگا، اور ان کو نور حاصل ہو جائے گا دنیا میں، اچھی صاف ستھری زندگی گزارنے کا، اور آخرت میں بھی ان کو نور ملے گا۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، نہ مانا بآیاتنا، ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں خاص تیز آگ کے، جہیم کے معنی تیز آگ۔ اعلموا، جان لو، انما، بے شک، الحیات دنیا، خاص زندگی دنیا کی، لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو، پیغمبر صحابہ کرام اس کے پیچھے نہیں بھاگے، کوئی لوٹ مار نہیں کی، ان کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، وزینت، اور یہ دنیا کی زندگی خوبصورتی ہے، وتفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، مال و دولت کے ذریعے، دنیا کی نعمتوں کے ذریعے، بینکم، درمیان تمہارے، وتکاثر، اور کثرت سے حاصل کرنا ہے، فی الاموال، مالوں کو، والاولاد، اولادوں کو، یہ دنیا کے یہ سارے کام ہیں۔ کمثل غیث، مانند مثال بارش کی، اعجب الکفار، جو حیران کر دیتی ہے کافروں کو، کسانوں کو، نباتات، فصلیں اس کی، جب بارش برستی ہے زمین سے، جو ہے بارش کے ذریعے جو ہے وہ بہت زیادہ فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم کے میں کہ تم شرک چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، اور تمہاری روزی بڑھائے گا۔ فرمایا کہ اعجب الکفار، حیران کر دیتی ہیں کسانوں کو، نبات ہو، کھیتیاں اس کی، ثم یہی، جو پھر وہ کھیتیاں بڑھتی ہیں، فتراہ مصفرا، پس آپ دیکھیں گے ان کو کھیتیوں کے زرد ہو جاتی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہیں حطاما، کوٹی ہوئی، یعنی ریزہ ریزہ، اور پھر آخرت، اور بیچ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کی، عذاب شدید، عذاب سخت ہے۔ یہ دنیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھیتیوں سے محروم کر دیتے ہیں، ان کی بادامالیوں کی وجہ سے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور آخرت میں ان کو سخت سزا ملے گی۔ ومغفرت، اور بخشش ہے ایمان والوں کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور خوشنودی ہے۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے زندگی دنیا کی، الا متاع الغرور، مگر سامان ہے حقیقی دھوکے کا، یہ دنیا ساری دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ سابقو، آگے بڑھو، فی الی مغفرت، طرف بخشش کی، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور آگے بڑھو طرف جنت کی، عرضھا، چوڑائی ہے جس کی، کا عرض مانند چوڑائی، السماء، تمام آسمانوں کے، والارض، زمینوں کے، اعدت، وہ جنت تیار کی گئی ہے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور ساتھ اس کے پیغمبروں کے۔ ذالک فضل اللہ ہے، یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یوتی ہے، وہ دیتا ہے جس کو، وہ فضل اپنا، یعنی جنت اپنی، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ خاص بہت بڑے فضل والا ہے، فضیلت والا ہے، مہربانی والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، فی الارض، بھی زمین کے، ولا فی انفسکم، نہ بھی تمہاری جانوں کے، الا مگر فی کتاب، بیچ کتاب کے لکھی ہوئی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نبرأہا، یہ کہ ہم پیدا کریں اس کو،
ہر مصیبت اللہ نے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے ہر انسان کے لیے۔ ان ذالک بے شک یہ بات اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے یسیر آسان ہے، لکئی لا تاکہ نہ تاسو تم افسوس کرو اللہ اوپر اس کے ما فاتکم جو فوت ہو گیا تم سے، کھو گیا تم سے، ولا تفرحوا اور نہ تم خوش ہو جاؤ بما ساتھ اس کے آتاکم جو اس نے دیا تم کو، جو چلا گیا اس پر زیادہ افسوس نہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں وہ لکھا ہوا تھا ازل سے اور وہ ہو کے رہنا تھا، اور نہ کسی جو ہے خوشی کی بات پر زیادہ خوش ہوا کرو، کہیں خوشیوں میں جو ہے وہ ناچنا کودنا نہ شروع کر دو شیطان کی طرح۔ اس لیے اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو جس نے اس کو ازل سے لکھا ہوا تمہارے مقدر میں۔ واللہ اللہ تعالیٰ یحب نہیں محبت کرتا کل مختال ہر اکڑنے والے فخور فخر کرنے والے سے۔ اللہ زینہ وہ فخر کرنے والے اللہ زینہ وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یامرون حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل ساتھ کنجوسی کے۔ یہ اکڑنے والے یہ جو ہے یہ فخر کرنے والے دنیا کے مال پر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اور جو شخص منہ پھیرے گا اللہ کی نصیحتوں سے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ هُوَ الْغَنِيُّ وہی ہے حقیقی خزانوں والا، الحمید حقیقی تعریفوں والا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا البتہ تاکہ بھیجا ہم نے اپنے پیغمبروں کو بالبینات ساتھ خاص روشن دلیلوں کے، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے معاہم ساتھ ان کے الکتاب خاص کتابوں کو، والمیزان اور خاص ترازو کو، خاص میزان کو، اور وہ میزان جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اللہ کی کتابوں کا علم ہے، تعلیمات ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ اور اتارا ہم نے تمام لوہے کو، فِيهِ بیچ اس لوہے کے باس جنگ ہے، شدید سخت، لوہے کی بنی ہوئی جہاز ہے، ٹینک ہیں، گولے ہیں، توپیں ہیں، یہ سب جو ہے بڑی سخت جنگ کے ذریعے ہے، لوہے کے ذریعے یہ اسلحہ جو بنتا ہے۔ وَمَنَافِعُ اور فائدے ہیں لِلنَّاسِ واسطے تمام لوگوں کے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور تاکہ آزمان لے اللہ تعالیٰ من ان لوگوں کو يَنْصُرُهُ جو مدد کرتے ہیں اس کی، وَرُسُلَهُ اور اس کے پیغمبروں کی، بالغیب چھپ کر۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے دین کی، اللہ کے اس کے نبی کے دین کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی و عزیز بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا مَعَ إِبْرَاهِيمَ اور البتہ کہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے فِي ذُرِّيَّتِهِمَا بیچ ان دونوں کی اولادوں کے، کس چیز کو بنایا؟ النبوت حقیقی نبوت کو، والکتاب اور حقیقی کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو ہم نے جاری کیا، اور نبوت جاری کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اولاد کے اندر۔ فَمِنْهُمْ پس ان لوگوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے، مہتدٍ ہدایت پانے والے بھی تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور زیادہ ان میں سے، فاسقون نافرمان بھی تھے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا پھر ہم نے وقفے سے بھیجا، مِنْهُمْ ان میں سے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے قدموں کے نشانات کے، بِرُسُلِنَا اپنے پیغمبروں کو، ان کی اولاد میں ہم نے وقفے سے جو ہے پیغمبر بھیجے۔ وقفینا اور وقفے سے بھیجا ہم نے بے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کی کو، وآتینا الانجیل دی ہم نے اس کو حقیقی انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین اور بنایا ہم نے بیچ دلوں ان لوگوں کے، الذین وہ لوگ اتبعوہ جو پیچھے چلے اس پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے، ہم نے کیا بنایا دلوں میں؟ رافةً نرمی کو، ورحمةً اور رحمت کو۔ جو پیغمبر کے دین پر چلتے ہیں، پیغمبر کی لائی ہوئی آسمانی کتاب کے دین پر چلتے ہیں، حکموں فیصلوں پر چلتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں مخلوق کے لیے رحمت اور شفقت اور نرمی ہوتی ہے۔ اور جو سخت دل ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی کتاب سے بہت دور مردود کر دیے گئے ہیں۔ رہبانیت اور رہبانیت دنیا کو چھوڑ دینا، ابتدا ہوا انہوں نے شروع کیا تھا اس کو، ما کتبناہا نہیں لکھا تھا ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا، علیہم اوپر ان کے، ہم نے دنیا چھوڑنا ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی فرض کر لی یہود اور نصارہ کے علماء نے، الا ابتغاء رضوان اللہ مگر چاہنے کے لیے اللہ کی خوشنودی۔ جب انہوں نے لازم کر لی تو پھر ہم نے بھی لازم کر دی کہ بھئی اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور کچھ نہیں۔ فما رعوہا پس نہ حفاظت کی انہوں نے اس رہبانیت کی، دنیا چھوڑنے کی، حق کا جو حق ہے، رعایت ہے اس کی حفاظت کا۔ فآتینا الذین پس دی ہم نے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، اجرہم مزدوری ان کی،
اجرت ان کی وکثیر، اور بہت سے لوگ منہم ان میں سے فاسقون نافرمان تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈر جاؤ اللہ سے، وآمنوا اور ایمان لاؤ برسول ہی، ساتھ اس کے پیغمبر کے، یؤتکم وہ دے گا تم کو کفلین دو حصے، کفل ایک حصہ، کفلین دو حصے دے گا تم کو، من رحمت اپنی رحمت سے۔ تو بندہ اللہ کے رسول کے جو ہے کی باتیں جو ہے ان پر ایمان لاؤ، تمہیں اللہ دگنا اجر و ثواب دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور بنا دے گا واسطے تمہارے روشنی، دنیا میں جو ہے عدل و انصاف کی، امن و سلامتی کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں نور دے گا، نور ہدایت دے گا، شعور دے گا۔ تمشونا، تم چلو گے بہی ساتھ اس نور کے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخشے گا واسطے تمہارے، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لے اللہ، تاکہ، لا یہاں پر زائد ہے، لِأَن، تاکہ، یعلم، جان لیں، اہل الکتاب، خاص کتاب والے یعنی یہودی عیسائی، اللہ یقدرون، یہ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے، اختیار رکھتے، علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، تاکہ یہود و نصارہ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور بے شک حقیقی فضل جو ہے، بِیَدِ اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ید کے معنی ہاتھ، یوتی ہے وہ دیتا ہے فضل، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل، خاص فضل، العظیم، حقیقی بڑے والا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، مہربانی والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔